اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے معزز و محترم پاکستانی بھائیوں، آپ سب کو حاجی طاہر نوید کی طرف سے السلام علیکم۔ آج 2022 کا آخری دن ہے، کل انشاءاللہ 2023 شروع ہو جائے گا۔ 2022 جس دن شروع ہوا تھا سال، اس دن پاکستانی قوم نے بہت سی امیدیں پاکستان کی ترقی، سالمیت، خوشحالی کے لیے، بے روزگار کے خاتمے کے لیے وابستہ کی تھی کہ 2022 ان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا، مگر افسوس کہ ان کی امیدیں برابر ثابت نہ ہو سکی۔ 2022 پاکستان میں تباہی لے کر آیا ہے۔ وہ سیاسی عدم استحکام ہو یا مالی، معاشی، تمام شعبوں میں پاکستان زوال پذیر ہوا ہے۔ سیاسی طور پر قائم ایک حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی جو عمران خان کی قیادت میں، اس کو مختلف سازشوں کے تحت ہٹایا گیا اور خریداری کر کے اسمبلیوں میں اسمبلی ارکان کی تو اس حکومت کو ختم کیا گیا، اور پورے پاکستان کی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں جن کو مسترد کر چکی تھی عوام، انہوں نے مل کر اپنی حکومت قائم کی۔ اور یہ حکومت اس نعرے پر آئی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو ہم اس کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، مگر انہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ موجودہ حکومت جو شہباز شریف کی قیادت میں شباز شبیر کہا کرتی تھی، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ شہباز شریف ایک نااہل اور ہٹ درم شخص ہے۔ یہ مرکز میں نواز شریف کی حکومت اور پنجاب میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور صرف اشتہاروں اور یعنی پراپیگنڈا کے ذریعے یہ جی بڑا کام کر رہی ہے، اصل کام وہ لوٹ مار کا کر رہی تھی۔ اور جب یہ موجودہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، امپورٹڈ حکومت، تو یہ پوری دنیا میں چیز روز روشن کی طرح یہاں تھی، اور پاکستانی عوام بھی یہ جانتی ہے کہ یہ چوروں لٹیروں کی حکومت واپس آ گئی ہے۔ چلو جیسے تیسے کر کے یہ حکومت تو آ گئی، مگر اس حکومت نے آ کر پاکستان کا معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ مثلا پاکستان میں انڈسٹریاں بند ہونی شروع ہو گئیں، لوگ بے روزگار ہونے شروع ہو گئے، آٹا 160 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ مثلا ایک وقت تھا کہ جب آٹا 40 روپے کلو، 30 روپے کلو ہوا کرتا تھا، تو جب مہنگا ہوا تو بے نظیر حکومت یا بے نظیر رجیم یا بے نظیر پیپلز پارٹی اس وقت بے نظیر قیادت کر رہی تھی، تو یہ زبان تدیام تھا کہ آٹا شیر کھا گیا، مگر آج آٹا 160 روپے کلو ہو گیا ہے، اور عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی انڈسٹریز تیزی سے بند ہو رہی ہے، مثلا سزوکی موٹر بند ہو گئی ہے۔ وہ پاکستان کوئی عوام کے لیے جو اوبر کی سروس تھی سوائے لاہور کے پورے ملک میں بند ہو رہی ہے۔ ڈالرز جو انڈسٹری تھی اس میں سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر کے نکال دیا ہے۔ بلوچستان جو ویلز تھی بند ہو گئی ہے، للی ریسرچ بند ہو گئی ہے، ملت ٹریکٹر وہ پارشل بند ہو چکا ہے، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں۔ جو فیصل آباد کی انڈسٹری عروج پر تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور ایکسپورٹ عروج پر گئی، اس حکومت نے اپنی بہترین کارکردگی سے فیصل آباد کی انڈسٹری کا ستیہ ناش کر دیا۔ تیزی کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ ٹیکسٹائل ملوں عروج پر گئی تھی، اسی تیزی سے واپس زوال پذیر ہو گئی۔ مثلا کوہ نور سپلنگ ملز یا جتنی بڑی بڑی ملیں ہیں، بولان وغیرہ، بولان کاسٹنگ ہو جائے، ہر چیز، ہر انڈسٹری تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ بند ہوئی ہے کہ مثلا جس طرح گدھے کے سر سے سینگ، اور حکومت بھی گدھوں کی ہے تو سینگ تو غائب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب جو بیرونی زر مبادلہ کی آمد تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ تھی، آج وہ پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح پر ہے۔ انڈسٹری جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں عروج پر تھی، فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ٹاپ پہ چلی گئی تھی اور ایکسپورٹ کے 10 سال کے ہمارے کنٹریکٹ کر رہے تھے،
ایکسپورٹر، وہ سب ملیا میٹ ہو گئے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ خواب جو 2022 کے شروع میں عوام نے دیکھے تھے تمام چکنا چور ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کی نااہلی نالائکی ہی نہیں، یہ حکومت ایک سازش کے تحت آئی ہے، اور وہ سازش کیا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر بالکل مفلوج کر دیا جائے۔ پاکستانی عوام اس حد تک غربت میں، مہنگائی میں پھنس جائیں، وہ کسی قسم کے احتجاج کے قابل بھی نہ رہیں۔ کبھی 2 روپے کلو چیز مہنگی ہوتی تھی تو عوام سڑکوں پر آ جاتی تھی، 2 آنے چینی مہنگی 4 آنے ہوئی تھی ایوب خان کے دور میں، اور حکومت بدل گئی تھی۔ آج 60 روپے کلو، اس حکومت کے آنے کے بعد 80 روپے کلو آٹا مہنگا ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ 50-60 روپے کلو دودھ مہنگا ہو گیا ہے۔ اب اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں دودھ مہنگا ہونا چلو مہنگائی ہے، دودھ میں پانی کا ملنا بھی یہ چلو جی ملاوٹ ہو گئی، اصلی دودھ نہیں مل رہا۔ بچوں کے لیے جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہے، اور پورے پاکستان میں جعلی دودھ بک رہا ہے، جس سے بیماریاں اور اموات، بچوں کی اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ مگر اس حکومت کی صرف ایک ہی خواہش ہے، یہ جو شہباز شریف کی قیادت میں حکومت ہے، کہ آئندہ حکومت ہم کس طرح بنائیں، عمران خان کا راستہ کس طرح روک لیں، کون سے ایسے اقدامات اٹھائیں، کون سی ایسی نئی سازش کریں کہ عمران خان کی حکومت آئندہ نہ بن سکے۔ اور اگر جب ان کی عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھتے ہیں تو پھر الیکشن کروانے سے بھاگتے ہیں کہ الیکشن وقت سے بھی دیر میں ہو، تاکہ عمران خان کی کسی طرح عمران خان کا راستہ روک دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ عوام کی آواز پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ شہباز شریف، نواز شریف، یہ جن لوگوں نے پاکستان کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے، ان کا یوم حساب قریب ہے، اور وہ یوم حساب 2023 میں ان کے کھاتے کھلیں گے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کل سے آنے والا نیا سال پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا، بے روزگاروں کے لیے روزگار لے کر آئے گا، پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اقوام عالم میں وہ مقام ضرور ملے گا، اور وہ 2027-23 میں ملے گا کہ پاکستان قوم کی پوری اقوام عالم میں عزت ہوگی۔ پاکستان میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2022 میں جو ہمیں سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرمائے، اور 2023 ہمارے لیے خوش آئند ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے کولو فیل میں جو تعداد ہے وہ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو سر بلندی عطا فرمائے، اور پاکستان میں غربت کا اور معاشی بدحالی کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔